اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو علماء کرام نے 12 کام ایسے ہیں جو لکھا ہے کہ ان کا کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ان میں سے پہلا ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2446 ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پہلا کام ہے روزہ رکھنا، اور دوسرا کام ہے صدقہ کرنا، تیسرا ہے نفل نماز پڑھنا، اور چوتھا کام ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا۔ پانچواں کام ہے علماء اکرام کی زیارت کرنا، اور عاشورہ کے دن کا چھٹا کام جو مستحب ہے وہ یہ ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور ساتواں کام ہے اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا۔ اس کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ حدیث پاک ہے، جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا، اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت کریں۔ عاشورہ کے دن جو 8واں کام کرنا مستحب ہے وہ غسل کرنا۔ غسل کرنا بھی عاشورہ کے دن مستحب ہے۔ نمبر 9 ہے سرما لگانا، اور نمبر 10 ہے ناخون تراشنا۔ نمبر 11 ہے مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، یعنی مریضوں کا حال چال پوچھنا۔ نمبر 12 ہے دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح کرنا، اور یہ 12 کام لکھے ہوئے ہیں جنتی زیور کے صفحہ نمبر 158 پر۔ عاشورہ کے دن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا یعنی ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لہٰذا ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔